السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ گائز آج کا جو ویڈیو ہے وہ آپ کو مزید مینیفیسٹیشن پہ فیتھ دے گا، آپ کو مزید موٹیویٹ کرے گا، کیونکہ میں آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والی ہوں جو کہ بتاتا ہے آپ کو کہ فیتھ رکھنے سے انسان کی لائف میں کیا کیا اثرات پڑ سکتے ہیں اور اس کی لائف میں کتنی سکسیس اس کو مل سکتی ہے۔ مینیفیسٹیشن جو کہ ایک فیتھ ہی ہے، ایک فیتھ کا پروسیس ہے، یعنی کہ اگر آپ کو ایمان ہے، یقین ہے کامل کہ یہ چیز آپ کی ہے یا یہ ڈیزائر آپ کی پوری ہونے والی ہے، تو آپ کو اس کو حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیا کیجئے میری موٹیویشن کے لیے، اس کو شیئر کیا کریں تاکہ اگر کوئی پریشان ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی اپنی ہی وجہ سے اپنی پرابلمز کا شکار ہے اپنی لائف میں، تو ظاہری بات ہے ایوری ون از یو پشڈ آؤٹ، تو اپنی ہی وجہ سے سب پریشان ہیں، تو ان کو پتہ چلے کہ اصل پاور ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس لا کو جان سکیں اور مزید نیگیٹیوٹی اٹریکٹ کرنے کی بجائے اپنی لائف کو سدھار سکیں اور آپ کو ڈھیر ساری دعائیں مل سکیں اور ساتھ مجھے بھی۔ اور کمنٹ کیا کریں تاکہ ہم لوگوں کا آپس میں ایک بانڈ بنے اور مجھے بھی پتہ چلے کہ کون کس جرنی میں ہے اس وقت، کیا کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ پتہ چلے کہ آپ اس سے کتنا ریلیٹ کر پا رہے ہو اور آپ کی لائف میں جو ایکسپیرینس ہو آپ کر رہے ہو اس بارے میں۔ ظاہری بات ہے یہاں پہ جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو اس لا میں انٹرسٹڈ ہیں، تو ظاہری بات ہے پھر اپنے ایکسپیرینس بیان کریں، اپنے لائف کے ایونٹس بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کیا ہے آپ نے، یا اس لا کو کتنا یوز کیا ہے آپ نے، یا بالکل آپ نیو ہو یا کوئی گائیڈ لائن چاہیے تو آپ کومنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور انسٹاگرام پہ میں یہاں پہ ڈسکرپشن میں لنک دے رہی ہوں، وہاں پہ مجھے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو وہاں پہ فری گائیڈ لائن دیتی ہوں، ٹھیک ہے گائز۔ پہلے بھی بہت سارے لوگ میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، تو ان لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ پلیز ایک تو چھوٹا سا کویسچن کیا کریں اور مجھے مت سنایا کریں اپنی سٹوریز، کیونکہ وہ میرے لیے ضروری نہیں ہے، وہ پڑھنے سے صرف میرا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ میں صرف آپ مجھے یہ بتائیے، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، آپ اسے بتاتے ہو کہ مجھے یہ پرابلم ہے تو وہ آپ کو میڈیسن دے دیتا ہے، تو سیم اسی طرح آپ میرے پاس جب آتے ہو تو مجھے بتاتے ہو کہ آپ کو یہ چاہیے، تو میں آپ کو طریقہ کار بتاتی ہوں، ٹھیک ہے گائز۔ اس کے علاوہ کوئی ویڈیو وغیرہ مت شیئر کیا کریں مجھے، کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ان چیزوں کو دیکھوں یا فضول میں مطلب ٹائم کو ویسٹ کروں، تو ضروری یہ ہے، میرے لیے ضروری آپ لوگ ہو، ٹھیک ہے گائز۔ اگر آپ لوگ کسی مصیبت پریشانی میں ہو تو یہ میرا فرض ہے کہ چلیں میں آپ کو گائیڈ کروں اور فری میں گائیڈ کروں۔ تو جو لوگ اکثر جو ہیں جو زیادہ ٹائم مانگتے ہیں، جو کوچنگ کے لیے بولتے ہیں، تو ابھی میں نے اس پہ کام نہیں کیا، ابھی میں نے یہ سٹارٹ ہی نہیں کیا، جب میں سٹارٹ کروں گی پھر میں ضرور آپ کو بتاؤں گی۔ فی الحال یہ فری گائیڈ لائن آپ کو اویلیبل ہے گائز، تو اسی سے گزارا کیجیے، اور یہ بھی کوئی بھی نہیں دیتا گائز، آپ دیکھ لیجیے جتنے بھی لا آف اٹریکشن کوچز ہیں، لا آف ازمپشن کوچز ہیں، آپ دیکھ لیجیے جتنے بھی ہیں، کوئی بھی نہیں دیتا فری گائیڈ، کوئی بھی نہیں کرتا۔ لیکن مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، اپنے پاس جو وقت میرے پاس فری ہوتا ہے تو میں آپ کے مطلب آپ کو فری گائیڈ کر سکوں، آپ کو، کیونکہ لا آف ازمپشن یا یہ جو لا ہے یہ کوئی اتنا اس کے لیے کوچنگ ضروری نہیں ہے، یہ آپ خود بھی اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہو، ایزیلی اپلائی کر سکتے ہو۔ ہر بندہ پاورفل ہے اور ہر بندہ اپنی لائف کو صحیح کر سکتا ہے۔ اور دیکھیں جیسے میں نے کوچنگ نہیں لی کسی سے اور اپنی لائف کو خود ہی ٹھیک کیا ہے اور مزید ٹھیک کر رہی ہوں، تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو پاورفل سمجھیں، تھوڑا بریو بنیں اور وکٹم مت بنیں، ڈیسپریشن مت دکھائیں گائز۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ کی ویڈیو بھی لمبی ہوتی جا رہی ہے تو میرے خیال میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس واقعے کی بات کر لیتے ہیں جو میں آپ کو سنانا چاہ رہی ہوں گائز۔ تو 2020 میں یعنی 2020 میں پاکستان میں آپ کو معلوم ہوگا کہ لاہور سے کراچی آنے والا PIA کا طیارہ جو تھا وہ کریش ہو گیا تھا، وہ پائلٹ کی غلطی کی وجہ سے کریش ہوا تھا، یا جو بھی تھا جس طرح بھی تھا، وہ ایک آبادی پہ آ گیا تھا، تو اس میں 2 سروائیور بچے تھے، مطلب 2 لوگ زندہ بچے تھے، باقی سب لوگ شہید ہو گئے تھے۔ تو ان کا جب انٹرویو لیا گیا، ایک کا ظفر مسعود اس پرسن کا نام ہے، اس آدمی کا نام ہے، تو انہوں نے جب ان سے انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ مطلب تقریباً جہاز کریش ہونے سے 30-35 سیکنڈ پہلے بھی ان کو یہی یقین تھا کہ وہ بچ جائیں گے، مطلب واویلا مچا ہوا تھا، سارے پریشان تھے، اور آپ کو پتہ ہے اس طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے جب یہ معاملہ چل رہا تھا۔
لیکن اس کیفیت میں بھی اس پرسن نے یہی سوچا کہ وہ بچ جائے گا. تو مطلب ان سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ نے مطلب یہ سوچ لیا کہ آپ بچ جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ وہ مطلب انہیں موت سے خوف نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو اپ برنگنگ ہوئی، جو ان کی تربیت ہوئی ہے، جو ان کے پیرنٹس نے ان کو سکھایا بتایا، اس میں یہ تھا کہ ان کے دل سے موت کا جو خوف تھا وہ بالکل نکل چکا تھا، یعنی کہ مطلب تھا ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوا. تو نکلنا کیا ہے، مطلب پیدا ہی نہیں ہوا تھا ان کے دل میں موت کا خوف. ان کے پیرنٹس نے اس طرح ان کی تربیت کی تھی. تو مطلب اس وجہ سے دیکھیں گائز کہ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ ایک پلین کریش میں بھی کوئی بندہ زندہ بچ سکتا ہے، تو اپنے فیتھ کی وجہ سے. مطلب اب وہ تو مینیفیسٹنگ بندہ اگر سوچے تو مینیفیسٹیشن کو تو وہ نہیں جانتے، لیکن وہ کس طرح بچ گئے کہ ان کو فیتھ تھا کہ وہ بچ جائیں گے، اور انہیں موت سے خوف نہیں تھا، وہ ڈرے نہیں تھے، وہ گھبرائے نہیں تھے. تو سیم ٹو سیم گائز، یہ آپ گوگل کر لیجیے گا، یوٹیوب پہ دیکھ لیجیے گا یہ واقعہ ڈیٹیل اگر آپ کو چاہیے ہوئی تو یہ دیکھیں گائز کہ اس بندے کو کتنا ایمان تھا، اس بات پر کامل ایمان تھا کہ مطلب وہ ایک تو موت سے نہیں ڈرا، اور دوسرے اس کو مطلب اس کے پیرنٹس نے یہی بتایا کہ موت سے جو ڈر ہے وہ کوئی چیز نہیں ہوتی. اور اس وقت یعنی کہ عین جب ٹائم تھا اس طرح کی سچویشن کا، تو وہ کس طرح سے اس پرسن نے سوچ لیا کہ وہ بچ جائیں گے، اور وہ بچ گئے. تو مطلب جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ آلریڈی مطلب ٹھیک تھے، مطلب کچھ چھوٹی موٹے زخموں کے علاوہ انہیں کوئی بڑی چوٹ بھی نہیں آئی گائز. وہ پہلے ہی مطلب پلین کریش ہونے سے پہلے ہی تھوڑے سے بے ہوش ہو گئے تھے. تو مطلب اس سچویشن میں، اور جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ زندہ تھے. تو یہ چیز ہے، یہ فیتھ سے آتی ہے، اور فیتھ مینیفیسٹیشن کا سب سے ضروری جو ہے وہ حصہ ہے. فیتھ جو ہے وہی آپ کو آپ کا مینیفیسٹیشن لا کے دیتا ہے. تو انہوں نے کانشیسلی تو نہیں، انکانشیسلی ظاہری بات ہے ان کو اس لا کا پتہ نہیں تھا، لیکن کیونکہ ہے تو فیتھ ہی، مطلب جس چیز پہ آپ کو فیتھ ہوگا، جس چیز پہ آپ کو بلیو ہوگا، تو وہ چیز آپ کی لائف میں مینیفیسٹ ہو جائے گی. تو مطلب ان کی لائف اللہ تعالیٰ نے بڑھائی ہوئی تھی، لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر کتنا فیتھ تھا اور موت کا خوف نہیں تھا، تو وہ بچ گئے. تو نیول گودارد نے بھی یہی بات کہی ہے کہ یور فیتھ از یور فارچون. آپ کا فیتھ، آپ کا ایمان، آپ کا کامل یقین ہی آپ کی قسمت ہے. تو گائز ابھی جو دیکھیں، جو لوگ مینیفیسٹیشن کر رہے ہیں، جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو SP مینیفیسٹ کر رہے ہیں، سم ٹائمز بہت زیادہ ڈسپریشن دکھاتے ہیں اور بالکل مطلب ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اگر آپ ہاتھ پاؤں چھوڑ دو گے تو میں تو آپ کو سمجھا ہی سکتی ہوں، ٹھیک ہے. اور جو آپ کام کر رہے ہو، مجھے مطلب اگر کچھ لوگ اگر بولتے ہیں کہ جی ہم تو یہ مہینے سے کر رہے ہیں تو کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا، تو خود سے پوچھیں نا کہ کیوں نہیں ہو رہا. آپ کی اویئرنیس کیوں نہیں چینج ہوئی؟ مطلب آپ ایفرمیشنز کو کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں؟ آپ جسٹ اس کا رٹا لگا رہے ہیں طوطے کی طرح، اور اس کے بعد آپ اپنی 3D میں واپس چلے جاتے ہیں، اور وہیں سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہیں سے پروف مانگتے ہیں، اور وہیں پہ کھڑے ہو کے آپ کہتے ہیں کہ اب آپ کا مینیفیسٹیشن آئے. آپ کو 1000 بار بولا گیا گائز کہ آپ 3D کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. آپ کا SP بھی ادھر ہی ہے، آپ کی منی بھی ادھر ہی ہے، آپ کی سکسیس بھی ادھر ہی ہے. جسٹ آپ کو فیتھ رکھنے کی ضرورت ہے. آپ جب فیئر اور ڈاؤٹ میں جاتے ہو تو آپ ختم ہو جاتے ہو، آپ کی پاور ختم ہو جاتی ہے، آپ پاور لیس ہو جاتے ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات اسی لیے بنایا ہے کہ اس نے آپ کے اندر پاور رکھی ہے لائف میں چیزوں کو اٹریکٹ کرنے کی. اس نے اپنی ذات کا ایک حصہ آپ کے اندر رکھ دیا ہے گائز. آپ نے قرآن کریم میں وہ آیت نہیں پڑھی کہ میں تمہارے اندر ہوں تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ تو یہ چیز ہے گائز کہ فیئر کو چھوڑیں اور پاورفل محسوس کریں خود کو. اللہ کا شکر ادا کریں سب سے پہلے کہ کتنی نعمتیں اس نے دی ہوئی ہیں، اور ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، سب کچھ موجود ہے. تو یہ SP کیا چیز ہے گائز؟ تو یہ آپ لوگ جب ایک ایمرجنسی میں پڑ جاتے ہو، ڈسپریشن فیل کرانا شروع کر دیتے ہو دوسرے بندے کو بھی، اور کہتے ہو کہ نہیں اب کچھ بھی ہو، مطلب ایک دم سے آپ ہمیں لا کے دو، یا جو بھی ہے. کسی نے مجھے کہا کہ ہمیں فوری کوچنگ چاہیے، کسی نے کہا کہ نہیں ہمیں تو SP چاہیے چاہے جو مرضی ہو جہاں سے. دیکھیں SP آپ خود ہی لا سکتے ہو، میں کبھی بھی نہیں لا کے دے سکتی. میں آپ کو ایفرمیشنز، ٹولز، ٹیکنکس اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ کی اویئرنیس جو ہے وہ چینج ہو سکے. اویئرنیس کیسے چینج ہوگی؟ کہ آپ کو یقین آ جائے کہ آپ کے پاس وہ ہے جو آپ کو چاہیے. وہ کس طرح سے یقین آئے گا؟ فیل کرنے سے. فیل کیسے ہوگا؟ اپنے تھوڑی دیر محسوس کریں کہ جس SP کے لیے آپ پریشان ہیں وہ آپ کے ساتھ ہے آج. ابھی تھوڑی دیر اگر آپ فیل کریں تو آپ کی ایک دم سے فیلنگ چینج ہوگی. تو بھائی اس فیلنگ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ رہنا ہے. اس کے لیے آپ کچھ بھی کرو.
اگر آپ کو سبلیمنل سننے ہیں، آپ کو ایفرمیشن سننی ہے، یا خود کی ریکارڈ کی ہوئی سننی ہے، یا اسکرپٹنگ کرنی ہے، یا ویژولائزیشن کرنا ہے، کچھ بھی کریں، سب کچھ آپ کے 4D میں اویلیبل ہے. میرے پاس صرف طریقہ ہے آپ کو بتانے کا، اس کے سوا میں کچھ نہیں کر سکتی. اگر آپ مجھے مطلب ڈیسپریشن میں کہتے ہیں کہ جی آپ ہماری بات سنیں، آپ فوری مطلب ہماری بات سنیں یا اپنا نمبر دیں، یہ وہ، میں پھر بھی آپ کو سمجھا ہی پاؤں گی. اس کے علاوہ تو گائز میں کچھ نہیں کر سکتی نا. کرنا آپ نے خود ہے. آپ پاورفل ہو، آپ اپنی لائف کو کریٹ کرتے ہو. دیکھو نیگیٹو آپ نے کریٹ کیا نا، وہ میں نے تو نہیں آپ کو کر کے دیا، تو ایسے ہی پازیٹیو بھی آپ خود ہی کریٹ کریں گے. تو اس میں ٹینشن کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ آپ فیتھ تو رکھیں نا. اگر 1 مہینہ ہو گیا ہے آپ کی ایفرمیشنز نے آپ پہ کوئی اثر نہیں دکھایا، تو آپ خود سے پوچھیں کہ کیا میں اس فیلنگ میں رہا یا رہی ہوں جس میں مجھے رہنا چاہیے تھا. کیونکہ فیلنگ ہی اٹریکٹ کرتی ہے نا. ایکچولی جو فیلنگ ہوتی ہے وہی اٹریکٹ کرتی ہے. فیلنگ از دا سیکرٹ، نیول گودارد نے کہا ہے. تو فیلنگ اٹریکٹ کرے گی. فیلنگ جو ہے پہلے آئے گی، اور آپ زیادہ سے زیادہ 4D میں رہو گے، اس کی وجہ سے آپ وہ اچھا فیل کر پاؤ گے. وہی فیلنگ اٹریکٹ کرے گی آپ کی ڈیزائر کو، جو آپ کے 3D میں مینیفیسٹ ہوگی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے بہت زیادہ پریکٹس. مطلب دن میں آپ کم از کم بھی 60 to 70% کوشش کریں کہ آپ 4D میں رہیں، اور 30% آپ 3D کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اپنے ضروری کاموں کے لیے. تو باقی آپ اپنے مائنڈ میں رہیں. آپ کو کس نے کہا کہ آپ 3D کو دیکھ کے پروگرام ہوتے رہیں؟ لیکن وہی بات کہ ایفرمیشنز تو آپ نے بولنی، لیکن پھر آپ بار بار بول رہے ہیں یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. اور یہ کس نے کہا کہ مہینے یا 2 مہینے میں یہ سارا ہو جائے گا؟ کچھ لوگ تو مطلب کچھ لوگوں کو ٹائم لگ جاتا ہے، 6 مہینے لگ جاتے ہیں، سال لگ جاتا ہے کچھ لوگوں کو. اور اپنے مائنڈ پہ کام کرنے کے لیے، جہاں پہ آپ نے اتنا وقت اپنے غلط پروگرامنگ کی وجہ سے گزار دیا، اتنی زندگی گزر گئی، تو وہاں پہ آپ اپنے مائنڈ کو 1-2 سال نہیں دے سکتے گائز. 1-2 سال کون سا اتنا لمبا عرصہ ہے اپنے مائنڈ کو پروگرام کرنے کے لیے، اپنی لائف میں وہ سب کچھ لے کے آنے کے لیے جو آپ کو چاہیے. اور جتنا آپ 3D سے فرسٹریٹ ہوتے ہو، آپ اتنا 4D میں رہو. آپ کو کس نے روکا ہے؟ 4D میں رہو. آپ پریکٹس کرو، آپ اسکرپٹنگ کرو، جیسے بھی ہے اپنی فیلنگ کو چینج کرو. فیلنگ کو چینج کرو گے، وہ فیل کرو گے جو آپ کو چاہیے، وہ آلریڈی فیل کرو گے کہ آپ کے پاس ہے، تو تبھی آپ کی جو ڈیزائر ہے وہ آپ کے پاس آئے گی. اور کوئی حل نہیں ہے گائز، ٹھیک ہے. آپ کی اویئرنیس چینج ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، کہ آپ کی جو کانشیسنیس ہے، آپ کی جو اویئرنیس ہے، آپ کی جو نوئنگ ہے، کہ انر نوئنگ کیا ہے کہ یہ چیز میرے پاس ہے. اب مجھے اس کے لیے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تو آلریڈی میرے پاس ہے. یہ والی نوئنگ آپ کی چاہیے دن میں 60 to 70% ایٹ لیسٹ، تب جا کے آپ کی ڈیزائر مینیفیسٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے گائز، میرے خیال میں یہ آپ کو ضرور بات سمجھ میں آ چکی ہوگی. تو میرا نام سحر ہے. میں نے لا آف اٹریکشن، لا آف زمشن کو ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے، اپنی لائف پہ اس کو اپلائی کیا ہے، ایکسپیرینسز کیے ہیں، اور اس کے علاوہ آبزرو بھی کیا ہے ہر چیز کو بہت باریکی سے. اور اس نتیجے بھی پہنچتی ہوں کہ یہ لا جو ہے، یہ چاہے آپ اس کو نیگیٹو مطلب یوز کریں تو چاہے پازیٹیو، لیکن یہ ورک کرتا ہے اور کرتا ہی کرتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ نیگیٹو یوز کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو پازیٹیولی یوز کریں، اپنے حق میں یوز کریں، اپنی فیور میں یوز کریں، اور اس کے لیے اپنے آپ کی پروگرامنگ پہ توجہ دیں. تو مجھ سے جو بن پڑا وہ میں آپ کی ہیلپ کروں گی. میں تو دن میں 1 یا 2 بار مسٹ بھی چیک کرتی ہوں انسٹاگرام، اور بہت سارے لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور میری دعا ہے سب کے لیے کہ سب کے مینیفیسٹیشنز بہت جلدی سے پورے ہوں. بلکہ میں تو کہوں گی کہ آلریڈی آپ نے مینیفیسٹ کر لیا ہے، جسٹ آپ کو نوئنگ کی ضرورت ہے، آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ سب کچھ اویلیبل ہے. کریشن از فنشڈ. ٹھیک ہے گائز، کانشیسلی مینیفیسٹنگ ایک فن ہے گائز. فن کی اس جرنی میں آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں. ٹیک کیئر.